میں ہوں حیدر شیرازی۔ ISI سربراہ کی تعیناتی کا عمل کیا ہے؟ ISI چیف کی تعیناتی کے حوالے سے کوئی باقاعدہ وہاں پر قانون نہیں، کم از کم سرکاری سطح پر ایسا کچھ نہیں ہے۔ وزیر اعظم کو 3 ناموں کی سمری بھیج دی جائے گی اور ان میں سے جو مناسب ہوگا اس کا انتخاب کیا جائے گا۔ آج طریقہ کار آپ کے سامنے رکھنا ہے، لیکن اس سے قبل ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ISI کا سربراہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے اور انتظامی حکم کے ذریعے تعینات ہوتا ہے، اور ISI چیف کی تعیناتی وزیر اعظم کی صوابدید اس حوالے سے ہے اور باقاعدہ کوئی قواعد نہیں ہیں۔ چیف آف آرمی اسٹاف اس عہدے کے لیے ناموں کے حوالے سے وزیر اعظم سے مشاورت کرتے ہیں اور وہ تجویز کرتے ہیں کہ اس عہدے کے لیے بہتر امیدوار کون ہے۔ جب دونوں کے درمیان اتفاق رائے ہو اور وزیر دفاع ISI کی چیف کی تعیناتی کے لیے ناموں کی ایک سمری وزیر اعظم کو بھیجیں تو اس کے بعد وزیر اعظم ڈیسائیڈ کرتے ہیں، نوٹیفیکیشن جاری ہو جاتا ہے۔ ISI چیف کے عہدوں پر تعیناتی آرمی چیف کرتے ہیں۔ عام مشق ہے کہ انٹیلیجنس سربراہ کی تعیناتی وزیر اعظم کرتے ہیں، کیونکہ ادارہ وزیر اعظم کو رپورٹ کرتا ہے اور آرمی چیف کی انپٹ زیادہ کام آتی ہے۔ وہ جو نام دیتے ہیں وہی فائنل ہوتا ہے۔ جب وزیر اعظم فیصلہ کرتا ہے تو خفیہ ایجنسی کا سربراہ کون ہوگا، تو یہ آرمی چیف کا اختیار ہوتا ہے کہ کب ایک عہدیدار کا تبادلہ کیا جائے اور ایک عہدہ دیا جائے۔ کیا DGISI ایک سویلین ہو سکتا ہے؟ یہ سوال بہت زیادہ کیا جا رہا ہے۔ ایک سویلین کی انٹیلیجنس چیف کے طور پر تعیناتی میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تاہم کوئی کوٹا نہیں ہے کہ کتنے سویلین یا مسلح افواج کے عہدیدار خفیہ ایجنسی میں ہوں گے۔ سابق وزیر اعظم بینظیر بھٹو نے ریٹائرڈ جنرل شمس الرحمان کو تعینات کیا تھا، جو اس وقت فوج کے حاضر سروس جنرل نہیں تھے، ان کو سویلین شمار کیا جاتا تھا۔ اور ISI کس کے ماتحت ہوگی، یہ بھی بہت اہم سوالات ہیں جس کا جواب جاننا ضروری ہے۔ ISI وزیر اعظم کے احکامات ماننے کی پابند ہے، لیکن اس کے اندر کام کرنے والے لوگ چیف آف آرمی اسٹاف کی پیروی کرنے کے پابند ہیں۔ جب آرمی چیف ایک بریگیڈیئر یا میجر جنرل کی تعیناتی کرتا ہے جبکہ سیکرٹری کابینہ کو آگاہ کیا جاتا ہے تو اس کے لیے وزیر اعظم کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ادارہ وزیر اعظم کو جواب دہ ہے، لیکن اس کے ملازمین 30 سے 40% مستقل ہیں اور ان میں چند روٹیشن میں ہوتے ہیں، اس لیے مدت 2 یا 3 سال بعد ختم ہو جاتی ہے۔ ISI کے سربراہ 2 سے 3 سال تک خدمات سر انجام دیتے ہیں۔ بے شک یہ تعیناتی وزیر اعظم کی خواہش پر ہوتی ہے۔ 3 یا 4 آپشن وزیر اعظم کے پاس جاتے ہیں اور وہ ان میں سے ایک امیدوار کا چناؤ کرتا ہے۔ جب مدت تقریباً مکمل ہونے کے قریب پہنچ جاتی ہے تو وزیر اعظم کو آرمی چیف جو ہوتے ہیں وہ آگاہ کرتے ہیں اور امیدواروں کا نیا پینل بھیج دیا جاتا ہے۔ وزیر اعظم پھر تعیناتی کرتے ہیں، لیکن صوابدید وزیر اعظم کی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کابینہ اجلاس کے بعد کہا تھا کہ نئے سربراہ کی تعیناتی کے حوالے سے قانون پر عمل کیا جائے گا، لیکن تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس حوالے سے کوئی متعین قانون نہیں ہے، قوانین نہیں ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ وزیر اعظم ہاؤس اور آرمی چیف کے درمیان ایسا ہو۔ اگست 2019 میں وزیر اعظم نے جنرل باجوہ کو بطور آرمی چیف ان کی ریٹائرمنٹ سے 3 ماہ پہلے ہی توسیع دے دی تھی۔ تقریباً 1 دہائی بعد دوسری مرتبہ تھا کہ ملک کے اعلیٰ ترین جنرل کی روایتی مدت میں توسیع کر دی جائے، اور اس معاملے کو بھی عدالت میں چیلنج کیا گیا تھا، جہاں جنرل قمر جاوید باجوہ کو عارضی طور پر کام کرنے کی اجازت دی گئی تھی، جبکہ پارلیمان کو اس معاملے میں قانون بنانے کی ہدایت کی گئی تھی۔ بعد ازاں جنوری 2020 میں پارلیمان نے ایک اہم بل منظور کر لیا جو وزیر اعظم کو آرمی چیف اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی دوبارہ تعیناتی اور مدت میں توسیع کے لیے بااختیار کرتا ہے، اور اس کے ساتھ طویل عرصے سے جاری متنازع کہانی کا انجام ہوا تھا۔ سیاسی حلقے ابھی تک نئے DGISI کی تعیناتی کے اعلان سے متعلق نوٹیفیکیشن کے اجرا کا انتظار کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم عمران خان گزشتہ روز پارلیمنٹ ہاؤس میں آئے۔ میں نے ان کو کہا، میں نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیے کہ یہ کب بحران ختم ہوگا۔ انہوں نے کہکا لگایا اور پارلیمانی کمیٹی میں چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس حوالے سے کیا پیش رفت ہوتی ہے۔ اگلی ویڈیو میں ہم اس حوالے سے مکمل تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے۔